بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے سیلف لو ان اسلام۔ تو دیکھیے سیلف لو کا کانسیپٹ ہمارے انڈیا اور پاکستان میں اس کو مسلم پریفر نہیں کرتے اور اس کو کنسیڈر بھی نہیں کیا جاتا، اور اس کو ایسے کہا جاتا ہے کہ یہ ویسٹرن کلچر ہے، ویسٹرن پیپل اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ جو سیلف لو کا کانسیپٹ ہمارے یہاں اس کو غلط ٹھہرایا جاتے ہیں نا، وہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ سیلف لو ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ۔ تو دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھتی ہوں، سورہ شمس آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے اپنی نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ کامیاب ہو گیا، یعنی کہ جس نے اپنی سول کو پیوریفائی کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں ہے۔ یعنی کہ مطلب دیکھیے سیلف لو کا مطلب ہے خود سے پیار کرنا، ٹھیک ہے، خود سے اتنا پیار کرنا کہ انکنڈیشنلی اتنا لو میں ہمارے خود کے پیار میں اتنا نہیں ڈوب جانا کہ ہم اپنے فرائض، اپنے رسپانسبلٹیز اور اللہ کو بھول جائیں۔ تو دیکھیے سیلف لو کا میننگ یہ آتا ہے اصل میں کہ ہم اپنی خود کی قدر کرنا، کیئر کرنا۔ دیکھیے جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، اپنے پیرنٹس سے، اپنی بھائی بہن سے، اپنے ہسبینڈ سے، کسی سے بھی، اپنے بچوں سے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ان کو بیسٹ دے، ہمیشہ ان کے لیے اویلیبل رہے، ہمیشہ ان کی کیئر کرے، ان کی ریسپیکٹ کرے، ان کی ہیلتھ کا خیال رکھے، ہر چیز کا خیال رکھے۔ تو ہم دوسروں کا خیال تو رکھتے ہیں، وہ ہمارے فرائض ہیں، ہمارا ریسپانسبلٹی ہے، ہمارا ایک رشتہ ہے ان سے، کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم سب رکھتے ہیں، ہر انسان کسی نہ کسی سے کو محبت کرتا ہی ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے، ان کی پسند ناپسند ہر چیز کا ان کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو دیکھیے سیلف لو ہمارے لیے، آپ خود سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ خود کی کتنی قدر کرتے ہیں، اور آپ خود کے لیے کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ اپنی صحت کا خیال رکھ رہی ہیں؟ کیا آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھ رہی ہیں؟ کیا آپ اپنی خوشی کا خیال رکھ رہی ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کے فرائض کو انجام دے رہی ہیں؟ دیکھیے ہمارے اوپر نہ دوسروں کے، پیرنٹس کے، رشتہ داروں کے، پڑوسی کے، فیملی ممبرس کے، سارے ہمارے حقوق ہے، فرائض ہیں، یہ ہم سب کو نبھانے ہی ہے ہر حال میں۔ لیکن جو ہمارے اپنے اوپر جو حقوق ہے، اپنے فرائض ہے، اپنا ایک ہماری ایک لائف ہے، ہمارا ایک وجود ہے، کیا آپ کبھی اس کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیے سیلف لو کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنی کیئر کرے، اپنی قدر کرے، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھے، اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں، جو ہمارے اپنے اوپر فرائض ہے، جو ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی ہے، ہمیں ایک اچھی صحت دی ہے، ہمیں یعنی کہ دیکھیے ہمیں ایک اچھی صحت دی ہے، لائف دی ہے، سب کچھ دیا ہے، ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ وغیرہ جو کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، کیا ہم اس کا خیال رکھ رہے ہیں؟ کیا ہم وقت پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی ہیلتھ کا خیال رکھ رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایسے اعمال کر رہے ہیں جو ہمارے لیے مرنے کے بعد ہمارے لیے کام آ جائے؟ دیکھیے ہم سب کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے اعمال ہی ہمارے ساتھ ہوں گے، تو ہم پتہ ہے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ موسٹلی یہ وومنس جو ہوتے ہیں نا، عورتیں، وہ لوگ اس میں کسی کے پیار میں اتنا پاگل ہو جاتی ہیں کہ اپنے آپ کو بھول جاتی ہے۔ میں کسی نامیڈم کی یا پھر وہ بات نہیں کری، ہم اپنے پیرنٹس سے پیار کر رہے ہوتے، اپنی کبھی کبھار ہمیں اپنے دوستوں سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اپنے ہسبینڈ سے، اپنے بچوں سے، تو ان کے لیے اتنا خود کو بھول جاتی ہے کہ اپنی ایک لائف نہیں رہتی ان کی، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو کیئر کر رہی ہوتی ہے، اپنی قدر کر رہی ہوتی ہے، جو اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں اس کا بھی قدر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے پہلا ہمارا اوپر ہمارے جو فرائض ہیں وہ ہم خود ہیں، اگر ہم اپنے فرائض خود پہ اچھے سے انجام دیں گے تو ہم دوسروں کے اچھے سے انجام دیں گے۔ دیکھیے ابھی ہماری ہیلتھ صحیح نہیں ہے، ہم خود کی قدر نہیں کر رہے، ہم خود سے خوش نہیں ہیں، اور ہمیں ہماری نعمتوں پہ شکر نہیں ادا کر رہے ہیں، یہ ساری کچھ ہم اپنی فرائض خود سے انجام نہیں دے رہے، تو ہم دوسروں کے کیسے اچھے سے انجام دے سکتے ہیں؟ موسٹلی وومن کیا کرتی کیا ہے بتائیں، اپنے شادی کے بعد یا شادی سے پہلے جو بھی ریسپانسبلٹی لینا اچھی بات ہے، لیکن اس ریسپانسبلٹیز کو لینے اور ان ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے خود کو بھول جانا بہت بڑی غلط بات ہے۔ خود کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی اسکن کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں ہماری خوشی کا خیال رکھنا ہے۔ دیکھیے نو بڈی کیئرس اباؤٹ آور ہیپینس، آپ صبح سے شام کچھ بھی کر لیں، کوئی آ کر آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کیسی ہیں، آپ نے اپنا کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ اگر آپ کے پاس ایسا کیئر کرنے والے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، شکر الحمدللہ۔ لیکن 90% وومنس آر سفرنگ، اور بہت سے وومنس اتنی ایسی پرابلم سے، ایسی بیماریوں سے لڑ رہی ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب وہ اس بیماریوں میں چلی گئی ہے، کیونکہ اپنے گھر کے کاموں میں، اپنے گھر کی ریسپانسبلٹیز میں وہ خود کو کہیں پیچھے، بہت پیچھے چھوڑ چکی ہوتی ہیں، بہت پیچھے۔ کچھ لوگ تو اپنی شادی سے پہلے تک الحمدللہ اچھے رہتے ہیں اپنے گھر میں، کچھ لوگوں کے اوپر جلدی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں تو وہ پھر اپنی لائف کو نہ کہیں پیچھے چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے کہیں ایسا نہیں پتا ہے کہ آپ اپنی لائف اپنے آپ کو چھوڑ کر سب کے لیے سب کچھ کرتے رہو، نہیں، ہماری اپنی ایک لائف ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ کیونکہ دیکھیے جب آج آپ کسی کے لیے کچھ بھی کر دیں، اگر ہم کسی کے لیے جان بھی دے دیں تو وہ کہیں گے کہ آپ کی کچھ اس میں بینیفٹ تھا ہوگا۔ آپ سب اس بات کو ریلیٹ کرتی ہیں، جو میرڈ ہے وہ تو ان کی تو شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں پھر ہماری ساس خوش نہیں ہوتی ہے، ہمارے ہسبینڈ خوش نہیں ہوتے ہیں، ہمارے سسرال والے خوش نہیں ہوتے۔ دیکھیے کبھی ہم سے کوئی 100% راضی نہیں ہوگا۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگوں نے وہ ذمہ داری نہیں نبھانی ہے، آپ کے وہ فرائض ہے، حقوق ہے، اس کو بھی نبھانا ہے، لیکن ان سب سے پہلے آپ کی اپنی ایک لائف ہے، اس کو جینا سیکھے، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھے، خود سے پیار کرے۔ دیکھیے جب میں نے 2021 میں
فرسٹ ٹائم اس کے بارے میں نے سرچ نہیں کیا تھا، ایسے میرے نیوز فیڈ میں آ گئی تو میں نے اس کو دیکھا تو مجھے سمجھ نہیں آیا واٹ از سیلف لو. ہم خود سے کیسے پیار کریں؟ ہم صرف یہی جانتے ہیں کہ ہمیں دوسروں سے پیار کرنا ہے. دوسروں کو پیار کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کی خوشی کا خیال رکھتے ہیں، ہر وہ چیز کرتے ہیں جو ان کو خوشی دے، کبھی ان کے ساتھ نہ بری بات نہیں کرتے، ساری چیزیں ہم کرتے ہیں جو اس انسان کو خوش کر دے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ سیلف لو ہم کیسے کریں خود سے. میں نے اس کے اوپر نا بہت سارے ویڈیوز دیکھے الحمدللہ 2021 سے آج تک بھی کنٹینیوسلی میں نے نا 1.5 سال اس کو کیا ہے. ابھی کبھی کبھار ابھی عادت ہو گئی ہے، کبھی کبھار اسپیشلی بہت کیئر کر میں کر رہی ہوتی ہے، ابھی ڈیلی روٹین میں کر رہی ہوتی ہوں. کیونکہ جب میں نے اس چیز کو جانا تو آئی ریئلائز کہ ہمیں سب سے زیادہ خود سے محبت کرنی چاہیے. دیکھیے اللہ کی بات نہیں کری میں، اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اللہ از آور فرسٹ پرائیورٹی. اس کے بعد اگر ہماری ہے تو ہماری اپنی نفس، ہماری اپنا جان جو ہماری روح ہے، ہم نے اس کو پاک رکھنا ہے، اس کو خوش رکھنا ہے، اس کو سکون میں رکھنا ہے. دیکھیے اگر ہم خوش نہیں ہیں تو اگر ہم دل سے خوش نہیں ہیں تو ہمارے آس پاس کتنے ہی لوگ ہمیں خوش کرنے کی کوشش کریں، ہم خوش نہیں ہوتے. جیسے کہ سورہ شمس میں اللہ سبحانہ نے فرمایا اپنی نفس کو پاک رکھو تو کامیاب ہو جائیں گے. ہم اپنے نفس کو ہی پاک نہیں رکھ رہے. ہم دیکھیے خوش نہیں ہے اندر سے، ہمارے اندر بہت ساری پریشانیاں ہیں، ٹینشنس ہے، ہم صحیح سے کوئی چیز کر نہیں پا رہے، ہم دوسروں کی ذمہ داریاں نبھانے میں اتنے انوالو ہو چکے ہیں، ہماری نمازیں بھی قضا ہو رہی ہے، ہم دین کی رسپانسبلٹی بھی نہیں کر رہے، ہم اللہ کے ذکر سے بھی غافل ہے. صبح سے شام دیکھیے کام تو کبھی ختم نہیں ہونے والے ہمارے، ہم آخری دم تک بھی گھر کے کام کرتے رہے نا وہ کبھی اینڈ نہیں ہونے والے. اسپیشلی میں اس پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں. آئی ایم ناٹ میریڈ لیکن ہمارے گھر کے اتنے کام ہوتے ہیں، ہم صبح سے شام اس کو کرنے لگتے ہیں، ایک کے بعد ایک کام آتے ہی رہتے ہیں. اگر ہم اس میں انوالو ہو گئے تو ہماری لائف میں کچھ نہیں بچتا. اگر ہم پیچھے مڑ کر ہماری لائف میں دیکھیں تو ہماری لائف کیا رہ جائے گی؟ صرف یہی کام، کسی کی ہم ٹیک کیئر کر رہے ہیں، کسی کا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنا خیال کب رکھا؟ آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، آپ خود سوچیں، آپ نے کب اپنی اسکن کے بارے میں خیال کیا؟ کب آپ نے اپنی ہیلتھ کی کیئر کی؟ کب آپ نے اپنے آپ سے بات کی، اپنے آپ کو پیمپر کیا، اپنے آپ کو آئینے میں خوشی سے دیکھا اور بولا کہ آئی ایم لکنگ گڈ؟ کبھی آپ نے اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیے ہماری خوشی ہم سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، نہیں، ہماری خوشی ہمارے اندر ہے. جو چیزیں ہم کر اپنے آپ کو جو اللہ نے ہمارے اندر جو قابلیت دی ہے، وہ جو نعمتیں دی ہے، جو زندگی دی ہے، اس کا شکر گزاری کرنے میں ہے. سیلف لو کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی قابلیت کو دیکھیں جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، اس پر شکر ادا کریں، ہماری ہیلتھ کا خیال رکھیں، ہماری مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں، ہماری خوشی کا خیال رکھیں، ہمارے سکون کا خیال رکھیں. ہم کہتے ہیں کہ ہماری ساری خوشی، ہمارا سکون سب دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. دوسرا انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کے پیرنٹس، آپ کے بھائی بہن، کوئی بھی ہو. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ خوش ہیں اپنے آپ سے، اپنی زندگی سے، اپنی جو لائف ہے اللہ نے جو آپ کو دی ہے، تو پھر آپ کو کوئی انسان کی ضرورت نہیں کہ وہ آپ کو خوش کرے. دیکھیے ہم اپنے آپ سے خوش ہیں تو جو ہمارے آس پاس والے ہیں وہ آپ کی خوشی میں اور زیادہ نا خوشی بڑھا سکتے ہیں، لیکن آپ کی خوشی کو، جو آپ کی ریئل خوشی ہے، اس کو کوئی نہیں چھین سکتا، بالکل بھی کوئی نہیں چھین سکتا. تو آپ خود سے پیار کرنا سیکھے، خود کی ویلیو کرنا سیکھے. دیکھیں جب ہم خود ہماری ویلیو نہیں، ہم اپنی ویلیو نہیں کرتے نا، سامنے والا ویلیو نہیں کرتا. ہم بہت سی لڑکیاں یہ شکایتیں کرتی ہیں کہ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، گھر پہ ہو یا سسرال میں ہو. گھر والے کی تو چھوڑ دے، پھر وہ ہمارے گھر والے ہیں، سسرال میں ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ خود کی ویلیو خود بنانی پڑتی ہے، کوئی ہمیں ویلیو نہیں دیتا. اگر آج آپ ہر کسی کی بات سن رہی ہے، کسی نے کچھ بھی کہہ دیا اس کے لیے کر رہی ہے، اور سامنے والا جیسا بول رہا ہے ایسا اس کے غلام کی طرح آپ اس کی باتیں سن رہی ہے، آپ نے اس کے لیے اپنے آپ کو کمپلیٹلی چینج کر دیا، تو وہ انسان آپ کو یہی سمجھے گا میں یہ جیسا بولوں گا وہ ویسے ہی کریں گی، میں جیسا بولوں گی یہ ویسے ہی کرے گی. تو ایسا نہ بنائیں خود کو. آپ کی ایک اپنی لائف ہے، آپ کی ایک پرسنالٹی ہے، اللہ نے آپ کو ایک زندگی دی ہے، اس کو جانیں، اس کو پہچانیں، خود کی قدر کریں. آج آپ خود کی قدر کریں گی نا تو دوسرا انسان آپ کی قدر کرنا سیکھے گا. دیکھیے جو اپنی قدر نہیں کرتا، سامنے والا بھی نا اس کی قدر نہیں کرتا. آف کورس آپ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ہماری تو بہت ویلیو کرتے ہیں، ریسپیکٹ کرتے ہیں گھر والے. آف کورس کرتے ہوں گے بھائی، لیکن کرتے ہوں گے وہ بھی، لیکن آپ کی بھی اپنی لائف ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی. آپ سب مجھے ضرور بتائے گا یہاں پر جتنے میریڈ ہیں، ان میریڈ ہیں، مجھے نہیں پتا، آپ لوگوں نے کسی نہ کسی کی میریڈ لائف دیکھی ہوں گی. 10% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بہو کی عزت کرتے ہیں. میں یہاں کسی کو بلیم نہیں کر رہی، ہم نے اپنے حقوق نبھانے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ آپ کی لائف بھی ایک امپورٹنس رول پلے کرتی ہے. آپ کی اپنی زندگی. دیکھیے ہم اس دنیا میں اکیلے آئے، اکیلے ہی جانا ہے ہمیں، کوئی ہمارا ساتھ نہیں تھا کوئی. دیکھیے ہم نا سب کو خوش کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں. ہماری خوشی کا خیال کتنے لوگ رکھتے ہیں؟ کتنے ہی لوگ رکھتے ہیں؟ کوئی نہیں رکھتا. اسپیشلی میں پرسنلی بتا رہی ہوں، میں نے پورے 5 سال ہمارے پورے خاندان، پورے رشتہ دار، سب کے لیے، سب کی خوشی کی خاطر، سب کے لیے اپنی لائف کی نا 5 سال میں نے برباد کر دیے. جب مجھے ریئلائز ہوا، جب ان لوگوں نے مجھے ایسا ڈیچ کیا کہ جیسے میں نے کچھ ان کے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بینیفٹ کے لیے کیا تھا. رشتوں کو جوڑنا، ہر کسی کی ریسپیکٹ کرنا، قدر کرنا، ان کی خوشی. دیکھیے ہم سب کہتے ہیں نا آف کورس ہمیں کرنی چاہیے، لیکن خود کو بھول کر ان کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے، یہ غلط ہے. تو اس وقت میں نے جانا کہ آئی ہیو ویسٹڈ مائی 5 years آف لائف فار دوز پیپل ہو ریئلی ڈونٹ کیئر اباؤٹ می ایون فار اے سیکنڈ. تو دیکھیے میں یہی کہنا چاہتی ہوں، اگر کوئی آپ کی قدر کر رہا ہے تب ان کی اور زیادہ قدر کرے. لیکن جب کوئی آپ کی قدر نہیں کر رہا پھر بھی قدر کرے، لیکن اپنی آپ کی ایک ویلیو کرے، اپنی آپ کو ایک مقام دے، اپنی آپ کی ایک ورتھ بنائے کہ لوگ آپ کو جانیں، پہچانیں. دیکھیے جاننا پہچانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کچھ بڑا کام کریں تو لوگ ہمیں جانیں، ہم باہر کام کرنے جائیں تبھی ہمیں پہچانیں. ہم تو ہاؤس وائف ہیں، ہم گھر کے کام کرنے والے، ہم پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، لوگ ہمیں کیسے جانیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ دیکھیے ہر ایک انسان آپ کو یاد رکھنا چاہے تو آپ اپنی ایک پرسنالٹی بنائیں، خود کا ایک
नेचर बनाएं, खुद की एक रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करें आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए, क्या करना है. अगर हम अपनी लाइफ में हर किसी को एंटर करने अपना डोर ओपन करके रखेंगे, हर कोई आए एंटर करे, हमें बातें सुनाए, कुछ भी कहें, हमसे जो चाहे वो लेकर चले जाएं, तो हम लाइफ में कभी आगे वो नहीं बन सकते. हम एक यानी कि हम एक जैसा इंसान बनना चाहते हैं. देखिए हर इंसान चाहता है कि हम खुश रहें, अच्छा रहें, सुकून से रहें, हम अच्छे दिखे. देखिए हर लड़की कहती है ना हमें उस सेलिब्रिटी की जैसा बनना है, उस एक्टर की जैसा हमें दिखना है. तो क्या आप लोग उनकी तरह वर्क कर रही होती है? बताएं वो अपने काम के साथ साथ वो कितना करती है. देखिए मैं दिन की बात नहीं करूँ, एक कैजुअल बात करी हूँ. उनका काम तो गलत है, मैं इसको प्रमोट नहीं करी, लेकिन वो अपने आप से लव करना जानती है. वो अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखती है, वो अपनी बॉडी का, अपनी फिजिकल अपीयरेंस का, मेंटल हेल्थ का, सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं वो लोग. हम देखकर कहते हैं ना आके वो लोग कितने फिट है, एज नहीं लगते, हम इतनी एज में इतने कम लग रहे हैं, इतनी ज़्यादा एज के लग रहे हैं. तो यही फ़र्क है. आप में से कितने लोग हैं जो अपनी हेल्थ का ख्याल रखती है, टाइम पर खाती है, टाइम पर एक्सरसाइज करती है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखने वाले कितने लोग हैं आप में से? शायद बहुत से कम, 0%, 1% भी नहीं होगी आप लोगों में से जो रोज़ाना एक्सरसाइज करते होंगे अपनी हेल्थ को अच्छे रखने के लिए. और आप में से कितने लोग हैं जो अपनी फिजिकल अपीयरेंस का ख्याल रखती है, मेंटली और फिजिकली. अगर आप मैरिड है तो आपको तो और भी ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियाँ और भी ज़्यादा है, आपके घर वालों को लेकर, आपके शौहर को लेकर, आपके बच्चों को लेकर. हम यहाँ पर अपने आप को कम्प्लीटली भूल गए. आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है खुद को ना भूलें. ऐसे बहुत सी लड़कियाँ हैं जो शादी से पहले बहुत ही फिट, हेल्दी और अपने आप को बहुत केयर करने वाली, खुद से प्यार करने वाली लड़कियाँ होती हैं. फिर पता नहीं उनको शादी के बाद क्या हो जाता है कि ऐसे कम्प्लीटली चेंज हो जाती है कि उनकी लाइफ ही नहीं है. उनकी हालत ऐसी रह जाती है कि उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये कभी वही लड़की थी जो पहले हुआ करती थी. अब मैंने अपने पर्सनली अपने फ्रेंड्स को और अपने रिलेटिव्स को, इवन मैंने अपनी सिस्टर को देखा हुआ है. तो देखिए शादी के बाद शादी हो गई मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम कम्प्लीटली खुद को भूल जाए और कम्प्लीटली सामने वाले के जैसा बन जाए. शादी का मतलब ये नहीं है. शादी का मतलब ये है कि साथ में अंडरस्टैंडिंग के साथ चले, कि ऐसा नहीं कि खुद को भूल जाए. देखिए हमारे जो हम हैं उसके साथ साथ हमारी लाइफ में कुछ चीज़ों को ऐड करना, न्यू चीज़ों को ऐड करते हुए चलना, ये है ज़िंदगी का नाम. ज़िंदगी में हम हर एक स्टेप पे, हर कुछ दिन में हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू ऐड करते हैं, कुछ ना कुछ पुराना छोड़ते हैं. लेकिन खुद को कम्प्लीटली चेंज करके कम्प्लीटली न्यू लाइफ अडॉप्ट करना, ये हमारी असल ज़िंदगी नहीं है. अल्लाह ने हमें कुछ नेमतें दी हैं, अल्लाह ने हमें जैसा बनाया हम वैसे है. हमें ऐसे जीना चाहिए जैसे अल्लाह ने हमें बनाया है. ऑफकोर्स हमने जो हमारे रिश्तेदार हैं उनकी सबकी कदर करें, उनकी रेस्पेक्ट करें, उनकी खुशी का ख्याल रखें, लेकिन इतना नहीं कि हम अपनी खुशियों को भूल जाएं, अपनी हेल्थ को भूल जाएं, अपने खुद के फ़राइज़ को भूल जाएं और दूसरों के फ़राइज़ को अंजाम देने में इतना लग जाए. अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर आपसे सवाल करे जो नेमतें मैंने तुम्हें दी थी, वक्त दिया था, नेमतें दी थी, सब कुछ दिया था, तुमने उसका कहाँ इस्तेमाल किया? अपने लिए कुछ करे, अपने लिए इबादतें करें, अपना ख्याल रखें. देखिए अगर आज आप हेल्दी नहीं है, आज अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रही, इन द लॉन्ग रन बहुत जल्दी आप बीमार पड़ जाएंगी. फिर आपकी जिस तरह आपने उन लोगों की कदर की, रेस्पेक्ट की, अब हमसे कोई नहीं आता पूछने. आप सब जानती है कि हम जितना लोगों की कदर करते हैं ना उतनी हमारी कोई कदर नहीं करता. हमने कदर करनी है, लेकिन हमें अपनी कदर खुद करनी है. जब हमें पता है कि हमारी कदर करने वाला कोई नहीं, तो हमें खुद अपनी कदर करनी चाहिए सबसे ज़्यादा. देखिए वी आर रिप्लेसेबल. अगर आप वाइफ हैं, कल को आपको कुछ हो जाता है, अल्लाह ना करे किसी को हो, तो आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा. हस्बैंड कोई अगर बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है तो आपकी टेक केयर करेगा. कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग? बहुत नसीब वाले होते हैं जिनको ऐसे लोग मिलते हैं. आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा दूसरी शादी कर. देखिए जब बीवी की डेथ हो जाती है तो हस्बैंड, उसकी फौरी शादी हो जाती है, दूसरी शादी. क्यों इतने जल्दी हमें इतना जल्दी रिप्लेस किया जाता है ना एक औरत को, हर जगह से इतनी जल्दी रिप्लेस किया जाता है कि जैसे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं थी. देखिए अगर देखा जाए तो एक औरत को इस दुनिया में अकेले ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है कंपेयर टू एक मर्द से. एक औरत को मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है. एक हस्बैंड के बाद एक औरत को जितनी मुश्किलें पेश आती है, लोग किस तरह की बातें करते हैं, और एक सिंगल मदर होने का, अपने बच्चों की टेक केयर करना, उनकी परवरिश करना, उनका ख्याल रखना, लोगों की नज़रें, लोगों की बातें, वो कितना मुश्किल होता है ना. ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. लेकिन हम इतना जल्दी रिप्लेस किए जाते हैं सामने वाले की लाइफ से कि शायद हमारी कोई वैल्यू थी नहीं. किसी भी एज की उम्र की देख लें तो नोबडी केयर्स. हम ऑफकोर्स लोग हमारी कदर करते होंगे, लेकिन रियली जिस तरह हम अपनी कदर करते हैं ना वैसे कोई नहीं करता. तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी खुशी का ख्याल रखें, अपनी इबादतें खुद करें, अपने लिए सदका जारे वाले काम खुद करें, अपने लिए ज़िंदगी जीना सीखें. यही तो सेल्फ लव है. देखिए जब हम अपनी रूह को पाक नहीं रखेंगे, हम अपनी हेल्थ की कदर नहीं करेंगे, जो अल्लाह ने हमें जो रूह दी है, नफ्स दी है, उसके हम ख्याल नहीं रखेंगे, आज हम अपने खुद के फ़राइज़ को पूरा नहीं कर रहे होंगे, इन द लॉन्ग रन हमारे पास कुछ नहीं बचेगा. अगर आप कोई ओल्ड पर्सनस है, बहुत एज जिन्होंने लाइफ गुजारी है, लाइफ देखी है, उनसे जाकर पूछे लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है जो हमारे पास होते हैं ना बड़े बुजुर्ग, तो उनसे ना हमने पूछना चाहिए कि व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट, क्या लाइफ लेसन उन्होंने लर्न किया अपनी इतनी साल की ज़िंदगी में. वैसे तो हमारे घर में कोई है नहीं जिनसे मैं पूछूं, लेकिन मैं मोस्टली मेरी अम्मी से पूछा करती हूँ. तो वो सिर्फ यही कहती है कि ज़िंदगी है सबकी अलग अलग. उन लोगों ने कहते कि हम बस हमारी ज़िंदगी तो गुजर गई, सबको देखने में करने में, अगर हमारे पास ऐसी लाइफ होती शायद हम कुछ अलग होते. वो तो यही कहती कि शायद हम पढ़े लिखे होते तो हमारी लाइफ कुछ और होती, हम इस तरह घरों में नहीं होते. देखिए मैं इंडिपेंडेंस की बात करी जॉब वगैरह का, तो वो कहती ना एक चीज़ हर किसी को ना, हर एक औरत को पूछ कर देखिए आज आप लोग
کہ کیا چیز کی کمی ان کے لائف میں رہ گئی. اتنا سب کچھ دینے کے بعد بھی کیا ان کو اتنے لونگ ہسبینڈ ملے. دیکھیے میں کسی کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہ رہی, بس میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنی خود کی قدر کرنا جانیں, خود کی قدر کرنا سیکھیں. کل کے دن ہمارے پاس کوئی ہو یا نہ ہو, لیکن ہمارے پاس ہم ہو, ہمارا وجود ہو, ہماری زندگی ہو, ہمیں جینا آتا ہو, ہمیں خود سے محبت کرنا آتا ہو, ہمیں اللہ کے سامنے یعنی کہ ہم اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں تو ہم کہہ سکیں یا اللہ جو آپ نے میری زندگی تھی, میں نے اپنی زندگی کے ساتھ, اپنی لائف کے ساتھ, اپنے نفس کے ساتھ پورا انصاف کیا, اس کا پورا خیال رکھا. دیکھیے موت تو برحق ہے, وہ کبھی نہ کبھی آنی ہے, لیکن جو ہماری چیزیں ہیں, دیکھیے عورتیں کیا کہتی ہیں اپنی ہیلتھ خراب ہے پھر بھی لوگوں کی ٹیک کیئر کرنا. دیکھیے آج کی ہیلتھ خراب نہیں ہے, ریسٹ کرے, کہیں کہ ایک دن سے باہر سے منگوا لے یا پھر وہ خود بنائے, خود کرے. کیوں ہم اتنا خود کو اتنا انوالو کریں. دیکھیے محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے, لیکن اتنا بھی اندھا نہیں ہونا چاہیے کہ خود کی اپنی ویلیو نہ رہے, خود کی اپنی قدر ہی نہ رہے. تو اپنی قدر کرنا سیکھے. تو ہمارے اکیڈمی میں ایک ہے اسٹوڈنٹ جو الحمدللہ 67 ایئرس اولڈ ہے. تو میں نے ان سے یہی پوچھا کہ اپنی لائف کا ایک کوئی لیسن مجھے بتائے جو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ سیلف لو اور سیلف کیئر کرنا اسٹارٹ کرنا چاہیے ہر ایک ابھی سے, یعنی کہ جس ایج میں ہمیں ینگ ایج سے ہمیں اس چیز کی قدر کرنا اسٹارٹ کرنی چاہیے, کیونکہ ان دا لانگ رن وہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوگی. کیونکہ آج سے ہم اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں گے تو ان دا لانگ رن میں ہماری جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جائے گی ہم ہیلدی رہیں گے, ہم ایکٹیو رہیں گے, ہماری نا وہ جو پرسنالٹی ہے نا وہ طاقتور رہیں گی. دیکھیے اگر آپ سب کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں بہت اچھی بات ہے, ہمیشہ کرنا چاہیے سب کے لیے, لیکن اس کے لیے کرنے کے لیے بھی نا ہمیں ایک انرجی کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں خود کو ایموشنلی اتنا اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی بھی ہمارے سامنے کچھ مسئلے آئے تو ہم اس کو حل کر سکیں. ہمارا اسٹرانگ مائنڈ سیٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, ہماری خود کی ہیلتھ اچھی ہونی چاہیے, ہم خود کو سنبھالنے کے قابل ہونا چاہیے, تبھی ہم سب کا خیال رکھ سکتے ہیں. ورنہ اگر ہمارے خود کی پرسنالٹی صحیح نہیں, ہم خود کے اندر سے ویک ہے, ہم صحت مند نہیں ہے, ہماری مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہے, ہم ڈپریسڈ ہے, پریشان ہیں, ہم خود سے خوش نہیں ہیں, تو کیا ہم دوسروں کی خوشی رکھ سکتے ہیں؟ نہیں, ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں, غصہ ہمارے اندر نا ایسے باہر نکل کر آتا ہے. کیونکہ میں نے اس کو پرسنلی فیل کیا ہے. میں نے نا اس چیز کو بہت آئی تھنک میں نے نا اس کو 10 سے 12 سال اس چیز کو کیا ہے کہ سب کو خوش رکھنے کے چکر میں ہم نے خود کو یعنی کہ خود ہم اندر سے خوش نہیں ہیں, ہم خود سے اندر سے مطمئن نہیں ہے, ہم چڑچڑے ہو جانا, غصہ آ جانا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا, بچے شکایت کرتے ہیں کہ میری ممی ہمیشہ نا غصے میں رہتی ہیں. وہ غصہ جان بوجھ کے نہیں رہتی, وہ اندر سے خود سے خوش نہیں ہے, وہ اندر سے مطمئن نہیں ہے کہ اس کو کیا چاہیے. تو آپ لوگ نا بس اپنا خیال رکھیں. میرا صرف یہی مقصد ہے آپ لوگوں کو بتانے کا کہ خود سے پیار کرے, خود کی تھوڑی بہت کیئر کر لیا کرے, تھوڑی بہت دن میں آدھا گھنٹہ نکالیں. ایکسرسائز تو آپ لوگوں نے ہر دن کرنی ہے, تھوڑی کیوں نہ ہو, کیونکہ وہ ہماری ہیلتھ کی فٹنس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری. کیونکہ ہم گھر پہ ہوتے ہیں تو ہمارا گھر پہ خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا. ہسبینڈ ہو, فادر ہو, بھائی, وہ چلی جاتے ہیں. گھر پہ بہنیں ہوتی ہیں تو وہ بھی کب تک کرتی ہے, شادی کے بعد چلی جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں نا دوست, وہ بھی ایک لمٹ تک کرتے ہیں, جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں وہ بھی مصروف ہو جاتے ہیں. ہماری جو پرسنل کیئر ہے ہمیں خود کرنی چاہیے, ہماری خوشی کا خیال ہم نے خود رکھنا چاہیے. اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی لائف کا خیال رکھنا سیکھیں. یہی تو سیلف لو ہے. سیلف لو کا مطلب کوئی غلط میننگ نہیں ہے. خود سے محبت کرنا, خود کی کیئر کرنا یہ غلط بات نہیں ہے. جیسے ہم دوسروں کی کیئر کرتے ہیں, ریسپیکٹ کرتے ہیں, دوسروں کی خوشی کا خیال رکھتے ہیں, اپنی خوشی کا بھی خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو دیکھیے میں کچھ اسٹیپس بتاؤں گی جو میں نے رائٹ ڈاؤن کیے ہیں. پہلا دیکھیے, بی ہانیسٹ ٹو یور سیلف. اپنے آپ سے ہانیسٹ رہے خود سے. اگر آپ کی ہیلتھ خراب ہے تو کہے کہ ہیلتھ خراب ہے, یہ جھوٹ نہیں کریں گے میں بالکل ٹھیک ہوں. کیونکہ ہم اس کو ڈیلے کرتے جائیں گے نا تو پھر پریشان ہو جائے. کوئی چیز آپ کو پریشان کری ہے تو پریشان کر رہی ہے, ہانیسٹ اپنے ساتھ مخلص رہے. دیکھیے سورہ رد میں اللہ سبحانہ آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ ول ناٹ چینج دا کنڈیشن آف دی پیپل انٹل دے وانٹ ٹو چینج دیم سیلف. اللہ کسی کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود کو چینج نہیں کرنا چاہے. اگر آپ خود کو بدلنا چاہتی ہے, خود کو اچھا بنانا چاہتی ہے, خود کو اتنا اسٹرانگ بنانا چاہتی ہے, خود کے لیے جینا چاہتی ہیں, تو اپنے لیے اسٹینڈ لینا سیکھے. دیکھیے زندگی تو ہر کوئی گزار رہا ہے, جانور بھی زندگی گزار رہے ہیں, ہم انسان ہیں, ہمیں زندگی کو جینا چاہیے. یہ صرف ایک ہی بار ملتی ہے, یہ نعمت ہے ہمارے لیے زندگی, اس کا صحیح استعمال کرے ہر ایک وقت. ایسا نہ ہو کہ ڈیتھ بیڈ پہ ہے ہم سوچتے رہے کہ ہم نے کیا کیا. بہت سے لوگ نا اس چیز کا افسوس کرتے کہ میں نے یہ بھی نہیں کیا, وہ بھی نہیں کیا, میں نے یہ بھی کرنا تھا, وہ بھی کرنا تھا, سب کی ذمہ داریوں میں اس کو بھول گئی. اپنے لیے وقت نکالے اور اس پہ فوکس کرے, ہانیسٹ رہے اپنے ساتھ ایماندار رہے, جو چیز چاہیے اس پہ کرے, اپنی ہیبٹس پہ کام کرے. جو کچھ پسند ہے تو اس کو کھائے پیے, کچھ پہننا آپ کو پسند ہے تو پہنے. سیلف لو کا مطلب یہی ہوتا ہے. ہم سامنے والے کی پسند کے مطابق زندگی گزارنے لگیں گے تو ہمیں نا ہمارا کوئی وجود ہی نہیں رہتا, ہم کمپلیٹلی نا ڈسپر ہو جاتے ہیں. کیونکہ میں نے یہ کیا ہے تو مجھے ایسا لگا 4 سال 5 سال بعد میں نے تو اتنا سب کچھ کر لیا ان لوگوں کے لیے, میرا اپنا سب کچھ. ایک ایسی لڑکی جو اپنے لیے جی رہی تھی, بس میں نے 5 سال گزارے ہیں. جس دن مجھے ریئلائز ہوا تب سے میں نے نا بس چھوڑ دیا. آئی ریسپیکٹ دیم, آئی کیئر فار دیم, لیکن اتنا نہیں کہ میں اپنے آپ کو بھول کر ان سب کی قدر کرنے لگ جاؤں, ان سب کے پیچھے پڑ جاؤں. نہیں, ایسا نہیں کرتے. دوسرا ہے کنیکٹ یور سیلف. اپنے آپ سے کنیکٹڈ رہے. دیکھیے آپ کو کیا چیزیں خوش کر رہی ہے, کیا چیزیں پریشان کر رہی ہے, لوگوں کی باتیں کیا چیزیں آپ کو پریشان کر رہی ہے, کسی آپ نے کتنا ڈسٹینس بنائے رکھنا ہے. اپنے آپ کو دیکھیے آپ کے اندر کیا چیزیں آپ کو لانی چاہیے. ہر ایک انسان میں نا بہت زیادہ قابلیت ہوتی ہے. اللہ نے اس کو کچھ نہ کچھ ضرور بہت ساری نعمتیں دی ہوتی ہیں, کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے, بس ہم اس کو نا بہت پیچھے چھوڑ چکے ہوتے ہیں, اس کو نہیں دیکھ پاتے. جب آپ خود کو جانیں گی, خود کے اوپر فوکس کریں گی نا, وہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی.
تو کنیکٹ رہے اپنے آپ سے باتیں کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، آئینے کے سامنے ٹھہرے اور دیکھیں آپ کیا ہیں، آپ کا کیا وجود ہے. اگر کوئی پوچھے واٹ یو آر تو آپ کے پاس آنسر ہونا چاہیے کہ میں یہ ہوں. ایسا نہیں کہ ہم یہ کہیں گے آئی ایم دا ڈاٹر آف دس، میں ہسبینڈ، میں ان کی بیوی ہوں، میں ان کی بیٹی ہوں، میں ان کی مدر ہوں. اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کیا ہے تو آپ خود کو انٹروڈیوس کرنے والا بنے. نیکسٹ ہے سیلف کانفیڈنس. دیکھیے امام علی فرماتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ چھوٹی ہستی ہے لیکن آپ کے اندر پورا کائنات اشکار ہے. ہم کو ایک چھوٹی ہستی نہیں، ہر ایک انسان بہت قابلیت والا ہے. اسپیشلی وومنس کے اندر اللہ نے بہت زیادہ صبر دیا ہے، بہت زیادہ وہ ٹیلنٹڈ ہوتی ہے. ہم دیکھیں بنا پڑھے بھی عورت سب کچھ سنبھال لیتی ہے. ایک ان ایجوکیٹڈ عورت بھی پورا گھر ہینڈل کر لیتی ہے، اپنے بچوں کی ٹیک کیئر کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے. اگر ضرورت پڑتی ہے تو پیسہ بھی کما لیتی ہے کیونکہ اللہ نے اس کو وہ صلاحیت دی ہے. ہم اپنے آپ کو کانفیڈنس کو لو کرتے کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہمیں لکھنا نہیں آتا، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے. ہم خود کے کانفیڈنس کو لو کرے ہوتے. اپنے اندر سیلف کانفیڈنس بلڈ کرے، خود کے لیے اسٹینڈ لینا سیکھے. اگر آج آپ اپنے لیے اسٹینڈ نہیں لیں گی تو لوگ آپ کو ایسے پیچھے چھوڑ کر چلے جائیں گے، آپ کا کوئی وجود نہیں رہے گا. اپنا ایک وجود بنا کر جائے اس دنیا میں، کیونکہ ہم سب میں ایک قابلیت ہے. ضروری نہیں کہ ہم گھر کے باہر نکل کے اپنا ایک وجود بنائیں، ہم اپنا ایک لائف بنائیں. نہیں، گھر پر رہ کر بھی آپ ایک اچھا وجود بنا سکتی ہے. لوگ آپ کو دیکھ کر بولے کہ ہمیں اس جیسا بننا ہے، اس جیسی پرسنالٹی بنانی چاہیے، اس جیسا کیریکٹر بنانا ہے. ایسا ایک کیریکٹر بنائیں، ایسا خود کو مینٹین رکھیں. دیکھیں میں آپ کو یہ ایگزامپل دے رہی ہوں کہ ابھی ہمیں ایکٹریس کی بات کری تھی نا، ان کی فزیکل اپیرینس، ان کی خوبصورتی کو لے کر ہر کسی کو چاہتے تھے کہ ہم اتنے خوبصورت دکھیں. آپ لوگ اس پہ کبھی ورک کرتے ہیں؟ کبھی نہیں کرتے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی آپ کا خیال رکھتے ہیں، اپنی ہیلتھ کا، اپنی اسکرین کا، اپنی ہیئر کا، سب کا، اپنی ہائیجین کا نہیں رکھتے. رکھنا چاہیے آپ کو. اگر رکھیں گی تو ہم سب بہت زیادہ خوبصورت ہے. اللہ نے ہم سب کو بہت زیادہ خوبصورت بنایا. ہم اپنے اندر ہی ایک بہت خوبصورت ہے. اگر ہم اپنی روحوں کو پاک کرتے چلے جائیں گے ہمارا فزیکل جو اپیرنس ہے اس میں اور بھی زیادہ نکھار آئے گا. ہم بہت خوبصورت سے خوبصورت لگنے لگیں گے. آج ہم خود کو ایکسیپٹ کریں گے اللہ نے ہمیں جیسے بنایا ویسے، تو ہماری لائف آسان ہو جائے گی. ہم اپنے آپ پر ورک کرنا اسٹارٹ کریں گے اپنے آپ کے اندر سے خوشی محسوس ہوگی. کیونکہ یہ میں نے فیل کیا ہے، میں آج بھی فیل کرتی ہوں. کبھی بھی تھوڑا سا لو فیل کرنے لگتی ہوں پہلے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی ہوں کہ میں یہ ہوں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میں یہ کر سکتی ہوں، وہ کر سکتی ہوں. اپنے آپ سے کہتی ہوں کہ میں صفیہ میں یہ کر سکتی ہوں، میرے پاس یہ ہے، اللہ نے مجھے اتنی ساری نعمتیں دی. کسی نے برا کہ یا میرے پاس یہ نہیں ہے، تو میرے پاس اتنی ساری نعمتیں تو ہے. میں خود کو جانتی ہوں، کوئی ہو یا نہ ہو، میں اپنے آپ سے محبت کرنا جانتی ہوں. میں اپنے فرائض کو پورے انجام دے رہی ہوں، میں اللہ کی عبادت کر رہی ہوں، اللہ نے جو فرائض اس کو پورا کر رہی ہوں، میں اللہ سے دعائیں کر رہی ہوں. اس طرح سے آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکتی ہیں. تو دیکھیے چوتھا ہے توکل. ہماری زندگی میں صبر، شکر اور توکل ہے تو سمجھے زندگی آسان ہے. توکل کرنا سیکھے، خود پر بھی بھروسہ کرے اور اللہ پر بھی پورا بھروسہ رکھے. جو چاہیے اس کے لیے کام کرے اور کبھی گیو اپ نہ کرے. اگر کوئی چیز چاہیے تو اس کے اوپر ورک کرنا چاہیے. کنسسٹنسی بہت زیادہ انپورٹنٹ رہتی ہے ہماری لائف میں. استقامت بہت ضروری ہے اگر کسی چیز کو حاصل کرنا ہے. تو توکل رکھیں اور چیزوں کو کرتے رہیں. اور پانچواں ہے افرمیشنس، یعنی کہ اچھی باتیں کہیں خود سے. ٹھیک ہے، اس سے اچھی باتیں کہیں. دیکھیے جس طرح ہم اللہ کے بارے میں گمان کریں گے ہماری لائف میں ویسا ہی ہوگا. تو پازیٹیو رہے، پازیٹیو سوچیں، اچھا سوچیں، خود کے بارے میں اچھا کہیں. ہم خود سے خود کو بہت زیادہ نگیٹیو کہتے ہیں، اس وجہ سے بھی ہمارا سیلف کانفیڈنس لو ہو جاتا ہے، ہم خود سے خوش نہیں رہ پاتے. تو اچھا سوچیں، اچھا کریں. ٹھیک ہے، بس یہ ساری چیزیں تھیں. آپ لوگ اس کو ضرور فالو کریں. آپ سیلف لو کے بارے میں بہت سی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی، چیک کریں. آپ کو بہت زیادہ چیزیں کرنے کو ملیں گی، سیکھنے کو ملیں گی. اور آپ اپنی لائف میں سیلف لو اسٹارٹ کریں، ایک ایک کر کے اسٹارٹ کریں. انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہے. دیکھیں آج آپ اپنی سول کا، اپنی روح کا، اپنے آپ کی قدر کریں گی تو وہ آپ کو ان ریٹرن میں آپ کو اچھا ہی بیسٹ ملے گا. کیونکہ آج آپ اپنا خیال رکھیں گی تو آپ کی صحت، آپ کی لائف، آپ کی روح آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گی. آج آپ اپنی روحوں کو پاک کریں گی سیلف لو کے ذریعے تو آپ اپنے آپ کو اللہ سے کنیکٹڈ کر لیں گی. سیلف لو کا مطلب یہ صرف ویسٹرن کلچر نہیں ہے. ویسٹرن کلچر والے اپنی لائف کو بہت اچھے سے بنا رہے ہوتے ہیں سیلف لو کے ذریعے. ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنی روحوں کو کیوں نہیں پاک کرتے؟ اتنی ساری نگیٹیوٹی بڑھی ہے، اتنی ساری نفرتیں بڑھی ہے ہر کسی کے لیے. وہ ساری چیزیں نکالیں. سیلف لو کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم فزیکلی مینٹلی اس کا خیال رکھیں. ہم اپنی اندر کی ہیبٹس کو چینج کریں، ان سب کو نکھاریں، ان سب پر فوکس کریں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اس کے اوپر ایک کورس بناؤں جس میں آپ اس چیزوں پہ ورک کرنا سیکھیں. سوچ تو رہی ہوں لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ اسٹارٹ کریں تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گی. آپ لوگ ضرور جوائن کریے گا. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ سے محبت کریں، اپنے آپ سے پیار کریں، اپنی زندگی کا خیال رکھیں. کیونکہ زندگی ایک نعمت ہے، یہ صرف ایک بار ملتی ہے. ایک بار وقت گزر گیا تو پھر وہ واپس نہیں آتا. لائف میں ریگریٹ کرنے سے اچھا ہے کہ ہم اپنے آپ پر کام کریں، اللہ سے دعا کریں اور اسباب اختیار کریں. خود پر کام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری لائف آسان ہو جائے گی. سیلف لو کا مطلب یہی تھا کہ اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے آپ کو نکھارنا، اپنی روح کو پاک کرنا. یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو آیت میں فرمائی تھی وہی اگر آج ہم اس کا خیال رکھیں گے تو ہم خسارے میں نہیں ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ لاس نہیں ہوگا. ہم اپنے آپ کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے. ہم ریگریٹس نہیں رکھیں گے اپنی لائف میں. تو اس کے اوپر ورک کرنا اسٹارٹ کریں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو مجھے پرسنل میں پوچھ سکتی ہے. آپ اس کے ریلیٹڈ بہت زیادہ ویڈیوز مل جائیں گی، آپ اس کو بھی چیک کریں. آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی سمجھنے کے لیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہماری قدر کرنا
قدر کرنا سکھائے اور دوسروں کی قدر کرنا بھی سکھائے، لیکن اتنا بھی ہمیں بلائنڈلی اتنا ایسا نہیں بنائے کہ ہم دوسروں کی قدر کرتے کرتے اپنے آپ کو کہیں پیچھے چھوڑ جائیں اور ہماری لائف خوش نہیں رہے اور ہماری لائف کا مقصد ہی ہم بھول جائیں اس دنیا میں آنے کا. نو یور لائف پرپس میں ہم نے جانا کہ ہماری لائف کا پرپس کیا ہے، تو اس میں ہمارا اپنا خود کا پرپس پہلے آتا ہے، ہماری خود کی ذمہ داری، خود کے فرائض پہلے آتے ہیں، تو اس کو عمل کرے، اس کے اوپر فوکس کرے. اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانی کرے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.